السلام علیکم ویورز، میں عدالت خان اور آپ کے پروگرام کا ہارٹ سے ناظرین، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ میں ہمیشہ ذاتی طور پہ گراس روٹ کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کے خیالات عوام تک آنے چاہیے، عوام کو براہ راست ان سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روایتی ووٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا بھی مسئلہ ہے اور خاص کر علاقہ وندار کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر اس پالیٹیشین سے جو گراس روٹ سے ہے ان کے خیالات سنیں اور ان کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق علاقہ وندار کے دوسرے بڑے گاؤں جامرہ سے ہے، تو آج یہ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں، تو ان کے خیالات سنتے ہیں، ان سے کچھ سوال بھی کریں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک ارشد جامرہ سے۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، اللہ صاحب کیا ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون سا پارٹی ہوتا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جی سینئر وائس پریزیڈنٹ نا تحصیل کلر بہار، اچھا، پی ٹی آئی کا جو ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کب سے آپ سیاست میں؟ میں سیاست سے تو 1995 سے ہوں جی۔ اچھا، تو اس وقت جو سیاست کا آغاز ہے میں نے شروع کیا تھا تو وہ ایک ملک کی جیٹ جو ہے نا اس سے میں نے شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر آج 20-25 سال ہو گئے سیاست سے میں منسلک ہوں۔ اچھا، پی ٹی آئی نے جو عہدہ آپ کو دیا ہے آپ اس سے کیسے انصاف کریں گے؟ دیکھیں یہ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، مجھ پہ اعتبار کیا ہے اور مجھے یہ عہدہ نوازا ہے، تو اس کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ جو پارٹی کے رول ریگولیشن ہے اس معیار پہ میں پورا اتروں اور آگے جو میں نے ڈلیور کرنا ہے عوام کو ان کے ساتھ بھی یہی انصاف ہو۔ میرے خیال میں اس سے بڑا انصاف کوئی نہیں ہے جو عوام کے ساتھ ہو اور اپنی پارٹی سے بھی وفاداری ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کلر کار میں پارٹی کی تنظیم سازی بہترین؟ دیکھیں جی، کلر کہار میں جو ہماری جو کونسلیں ہیں منار کی 5 کونسلیں ہیں، تو ہماری جو دلی خواہش تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم ملک اختر شہباز کو تحصیل کا صدر بناتے ہیں، اچھا، لیکن ان کی اپنی کوئی مصروفیات کی وجہ سے یا ان کو اور پرابلم تھی، اس وجہ سے انہوں نے وہ عہدہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ہماری کوشش دلی تھی اور ہمارا حق بھی بنتا تھا منار والے لوگوں کا کہ ہمارے پاس 5 کونسلیں اور صدر ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ان کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے معذرت کر لی، تو اس وجہ سے ملک کاشف صاحب ہیں وہ بھی چھوٹے بھائی ہیں، تو یہ عہدہ ان کو نہ ڈلیور کیا۔ اچھا، تو آپ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں آپ کنٹیسٹنٹ ہے ڈگری کونسل میں بطور چیئرمین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ رنر اپ رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون جو جیت گئی تھی تو انہوں نے کوئی ڈلیور کیا یونین کونسل لیول؟ دیکھیے جی، اس وقت نون کی گورنمنٹ تھی، ہمارے منسٹر ملک تمیر اسلم صاحب اس وقت ان کے پاس 4-5 وزارتیں تھیں، اور جو میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے ملک ناصر منی صاحب، نہایت ان کا میں احترام کرتا ہوں، بڑے بھائی ہیں میرے، تو ان کے ساتھ وہ ہمارا الیکشن تھا، جو پی ٹی آئی کا بھی امیدوار تھا اور میں بھی تھا، انڈیپینڈنٹ تھا میں، اور ملک ناصر منی صاحب جو ہے وہ نون کے ٹکٹ سے، تو جس حساب سے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے، ان کو جتوایا ہے، اس حساب سے اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں ڈلیور کر سکوں، لیکن میرے خیال میں انہیں کچھ معاملات تھے مسلم لیگ نواز سے، تمیر اسلم صاحب سے، انہوں نے کچھ خاص جو گاؤں کے لیے ڈلیور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کیا۔ چھوٹی موٹی گلیاں نالیاں بنا دینی، چھوٹے معاملات ہیں۔ مین جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا، دیکھیں جی ہمارا گاؤں آپ کو پتہ ہے آبادی دوسرا بڑا گاؤں ہے منار، وہاں پہ ایک ڈسپنسری سرکاری طور پہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ 6 یونین کونسل کے ہمارے گاؤں تھے جس میں بالکل ہی ان کی سڑکوں کو اگنور کیا گیا ہے، وسیم، پاڑخان، کہوٹ، اور یہ میانی کا جو ابھی دیکھیں بنا ہے یہ روڈ، یہ بھی میانی تک محدود ہے، اس سے آگے جو جھامرے کی طرف روڈ جا رہا ہے، جو وسنال کی طرف روڈ جا رہا ہے، جو ترکنا کی طرف روڈ جا رہا ہے، یہ ہماری جو 6 یونین کونسلیں تھیں، اس میں 6 گاؤں تھے جو یونین کونسل میں، اس میں صرف ایک میرے خیال میں جو میانی گاؤں ہے
اس کو اس کا فائدہ ہوا ہے. باقی 5 جو گاؤں ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ وہاں پہ روڈ بنا ہے نہ وہاں پہ اور کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے. کسی ذات کی ایک گلی بنا دینا کسی بندے کی ذات کی, وہ میرے خیال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا. اچھا, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کون کون سے پروجیکٹ ہیں جن کو آپ ترجیح کمپلیٹ کریں گے اپنے یو سی میں یا ولیج کونسل میں؟ دیکھیں جی ملک صاحب, جامرہ کے حوالے سے, جامرہ کے حوالے سے اور یہ اوور آل تو علاقہ کی جو صورتحال ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. میں ملک تنویر اسلم صاحب جب بھی کہیں وہ جاتے ہیں چکوال یا آگے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میں انہیں بڑے فخر سے کہتا ہوں ملک صاحب آپ تو شہنشاہ تعمیرات ہیں, لیکن جو ہمارا گاؤں ہے کیا خیال ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں دیا, آپ سڑک نہیں دیا آپ نے. تو ہماری کوشش ہے جی, اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا کسی پوزیشن میں آئے تو بلا تفریق ہر گاؤں کا اپنی یونین کونسلر جو گاؤں ہے اس کو انشاءاللہ بہتر سمجھے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اگر پارٹی ابھی آپ کو کہے کہ بھئی آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں, تحصیل میں کریں یا یو سی میں کریں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں؟ جی میں ایک بار پھر پارٹی کا بڑا مشکور ہوں. اگر انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اگر انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تحصیل کا الیکشن لڑوں گی, اس پارٹی کے فیصلے کا میں پابند ہوں. انشاءاللہ جو پارٹی کہے گی وہ. اچھا, اب اگر پی ٹی آئی کمنگ الیکشن میں آتی ہے تو کس بنیاد پہ آئے گی؟ مطلب 2 سال میں خاص کر علاقہ بنار کو اگر ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں تو علاقہ بنار میں پی ٹی آئی کی کیا پروگریس ہے؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے اس دور میں, جو چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی جا رہی ہے. دیکھیں جی یہ ملک کی معصیت آپ کے سامنے تھی, اس کا کیا حال تھا. تو ابھی جو ہمارا اتحاد ہے کاف لیگ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کا, اس کو سامنے رکھ کے ہم نے جو موجودہ یہ سیٹ اپ بلدیات کا آ رہا ہے. بلدیات میں ویسے بھی غیر جماعتی الیکشن ہے, یہ تو برادری وائز ہوتے ہیں, اس میں پارٹی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ ہے کہ جی ملک عدالت صاحب میرے کزن ہیں, ایک اور میرا کزن ہے جی, یہ انہوں نے ووٹ دینے ہوتے ہیں. ہاں البتہ جو تحصیل لیول کا الیکشن ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے پارٹی کا, اور امید رکھتے ہیں جو ابھی 2-2.5 سال پیریڈ گزر گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ عمران خان صاحب وہ نیت کے اچھے ہیں, سچے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بہتر ڈلیوری کریں گے. اچھا, تو تحصیل کے کار میں یہ جو آپ کا کاف لیگ سے اتحاد ہے, جی جی, اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی تفریق بھی ہے علاقہ بنار کے اندر؟ علاقہ بنار میں پی ٹی آئی میں کوئی بظاہر تو نہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہم جو بناری ہیں یہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, یہ ہماری فطرتی عمل ہے. جس طرح وہ جج صاحب کہتے تھے کہ بنار میں آپ جائیں تو آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چونکہ آٹومیٹکلی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو سامنے تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ہمارے لیڈرانشپ ہے, ہمارے ڈاکٹر شباز صاحب ہیں, پیر وقار صاحب ہیں, سردار آفتاب اکبر صاحب ہیں, ان کے معاملے. لیکن گاؤں میں چھوٹی موٹے اختلافات جو آپس میں ہمارے ہیں, پارٹی سطح پہ اتنے کوئی نہیں ہے. پارٹی سطح پہ کوئی؟ پارٹی سطح پہ. اچھا, تو سردار گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی الیکشن فائٹ کریں گے یا اپنا پینل لانچ کریں گے؟ کہ جو صورتحال ہے موجودہ اس میں تو سردار صاحب چونکہ سردار آفتاب اکبر خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں, ایم پی ہیں وہاں پہ, وہ اسی حلقے سے ہی ہیں. یہ تو ہماری تحصیل ہے کرشکار, اس میں سے ہی ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں. لیکن بلدیات ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنے بھی پالیٹیشین ہیں وہ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بات تو ملک صاحب آپ کی صحیح ہے, لیکن اگر وہ وجود برقرار رکھیں گے تو پھر پارٹی برقرار نہیں رہے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پارٹی کچھ کہہ سکتی ہے؟ الیکٹیبل ظاہری بات ہے, الیکٹیبل جو ہے دیکھیں جی یہ جو تحصیل کا الیکشن ہونا ہے اس پہ سب کی نظریں لگی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے دیکھیں جو ایم این اے بیٹھے ہیں وہاں پہ, ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ ہمیں چاہیے. ہر سیاسی بندہ کہتا ہے, مسلم لیگ نواز والے بھی کہتے ہیں, مسلم لیگ کاف والے بھی کہتے ہیں. اس حساب سے میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا, شنید یہ ہے کہ پیر وقار جو ہے وہ تحصیل سے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے, آپ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں؟ جی میں اس بات کو کنفرم تک نہیں کرتا. پیر صاحب بہت مہربان ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں ان سے 20 سال سے نہ منسلک ہوں, 20-22 سال سے پیر وقار صاحب سے.
میں جتنا ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں وہ شاید کوئی نہ جانتا ہو، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ پارٹی کے فیصلے پہ ہے۔ اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا پھر وہ بات صاحب کو تو وہ الیکشن میں کرے، اگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو جس بندے کو ٹکٹ ملا اس کو سپورٹ کرے۔ اچھا، تو میرے خیال میں ذاتی طور پہ پیر وقار صاحب کا کوئی تحصیل لیول کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کو ان کا لیول بھی نہیں بنتا ہے۔ دیکھیے جی، جو موجودہ صورتحال ہے اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ بن گیا کہ ان کا جو گاؤں ہے نا کرولی، وہ بنار میں یہ کون ہے؟ جی وہ بنار ہے، ان کا جو مرکز ہے نا وہ کچھوال ہے۔ کہون اس خیر پور سے آگے کہون شروع ہوتا ہے۔ یہ جو تحصیل ہے ان کی سوری کونسل ہے خیر پور، یہ ان کا مرکز جو ہے ہمارا وہ کچھوال ہی ہے، بنار کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے۔ ان کا جو الیکشن ہے وہ اس لیے ان کے لیے ابھی وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں کہ جو ان کا اپنا گاؤں ہے وہ NA 64 میں آتا ہے، وہ سردار ذوالفقار علی خان دلہ اور راجہ طارق حسن کالج کی سپورٹ کا ہے۔ تو ابھی جو یہ علاقہ بنار ہے، اس سے پہلے پیر شوکت صاحب نے جہاں سے 3 الیکشن لڑے ہیں وہ MP کے لڑے ہیں۔ بنار میں تقریباً کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہاں کوئی دوربین نہ ہو، ہر بندہ ان کو ذاتی طور پہ بائی فیس، اور اس کے علاوہ وہ بہت غریب پرور ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک دفعہ پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب دیکھیں آپ اتنے پیسے دیتے ہیں اور اس کا تو آڈٹ بھی آپ کرتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ یا 70 لاکھ روپے پر منتھ جو ہے یہ جو تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں کرتے ہیں یا امداد کی مد میں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرا اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، اس میں آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میں جب جوان تھا اس وقت ان کے بھائی ساجد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پہ، تو وہ ان کا کرولی سے نیچے نا ایک ٹوک برس گاؤں ہے، ٹوک ہے وہاں پہ، وہ وہاں پہ گئے تو جس گھر میں وہ گئے انہوں نے انہیں چائے خاطر کی تواضع کی، تو سامنے ایک ٹوٹا ہوا گیٹ تھا، تو پیر صاحب نے پوچھا جی یہ کس کا گھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ 2 بندے رہتے ہیں، وہ معذور ہیں میاں بیوی، تو ان کا کوئی نہیں مسئلہ ہے، ان کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ووٹ بھی وہ پول نہیں کرتے ہیں، ہے ہی نہیں ووٹ ان کا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں یار ووٹ کی خاطر نہیں جانا ہے، اگر یہ معذور ہے تو پھر ان کو کھانا کون دیتا ہے، ان کو چائے کون دیتا ہے؟ تو وہ جب پیر صاحب کے ساتھ گئے وہاں پہ تو دیکھا وہ ٹوٹا ہوا گڑا پڑا تھا اور 2 چارپائیاں پڑی تھیں، تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے دل میں تیہ کر لیا کہ میں ان کی جو کفالت ہے وہ میں کروں گا، یہ بیسک اسٹارٹ پہ۔ تو انہوں نے اس وقت میرے خیال میں 1500 روپیہ پر منتھ وہاں پہ جو ٹوک کے بندے رہتے تھے ان کے سپورٹ کیا، انہیں کہا جی ان کا پانی بھی آپ نے دینا ہے، ان کو روٹی بھی دینی ہے، اور اگر اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ۔ یہ پہلا ان کا کام تھا جو انہوں نے سٹارٹ کیا، اور آج شکر الحمدللہ وہ منارہ سے لے کر جو سیدن شاہ تک جہاں بھی بیوہ ہوتے ہیں ان کو مدد یہ کوشش تو ہر بندہ بیان کرتا ہے، جی بالکل، یہ ان کا منہ کی بات بھی نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کو پتا ہے۔ ہمارا گاؤں چھامرا ہے، اس میں بھی اتنی عورتیں ہیں، بچھال کلاں میں بھی، آپ کے گاؤں میں بھی ہے، جھکنا میں بھی ہے، اور بلا تفریق۔ اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے پیر صاحب سے وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی 40 یا 45 عورتیں تھیں، تو جب میرا چیئرمین کا الیکشن آیا تھا تو مجھے بڑے دوستوں نے کہا، گاؤں کے دوستوں نے، کہ دیکھیں جی آپ نے سارا کچھ ان کا کرایا ہے تو آپ ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے ان کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے بڑے سختی سے منع کیا ہے کہ جس بندے کو مالی مدد میں دے رہا ہوں اس کے لیے اس کے گھر آپ نے میرے لیے بھی ووٹ کے لیے نہیں جانا ہے اور اپنے ووٹ کے لیے بھی نہیں جانا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں ان کے گھر نہیں گیا جن کو وہ پیسے مل رہے تھے۔ میرے دوستوں نے بہت زیادہ مجھے اسٹارٹ کیا کہ نہیں جی نہیں آپ جائیں، آپ کی وساطت سے یہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی وساطت سے ہو رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے ان کو، اور پیر صاحب اس کو بات کو برا مانتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو ولیج کونسل بنائی ہے کا پٹوار، اس میں جامرا اکیلے ہو گئے یا ساتھ میں گاؤں ہوں گے؟ لیکن جی پہلے جو ہماری ایک وارڈ جو ہے وہ بہت کے ساتھ کونسل ہے، تو یونین کونسل تو ہماری یہ بنتی تھی نا جی، یہ 6 گاؤں تھے، رکنا، مینی اور بسین، پاڑ خان، کبوٹ اور چامرا۔ میرے خیال میں ابھی کبوٹ کے ساتھ ہی ہمارا وہی جو پرانا سیٹ اپ چل رہا تھا، اگر وہ پٹوار سرکل پہ بناتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کے علاوہ اگر یہ 17 تاریخ کو میرے خیال میں آ رہی ہیں لسٹیں آنے ہو رہی ہیں تو اس میں پتہ چل جائے گا۔
اچھا، پنہار کو اگر ہم پارٹی لیول سے ہٹ جائیں تو آپ اس حق میں ہیں کہ پنہار کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں آپس میں مل کے تو کم از کم ایک تحصیل کی سیٹ جو ہے پنہار کے لیے ان کو لینی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس کیا کہتے ہیں اس میں؟ بہت اچھی بات ہے جی، مل بیٹھ کے اگر بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر بندہ پارٹی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون والوں نے مسلم لیگ نون والوں کو جواب دینا ہے، کاف لیگ والوں نے کاف لیگ والوں کو جواب دینا ہے، اور پی ٹی آئی والوں نے پی ٹی آئی کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں پہ مقامی سطح پہ یہ کوئی اگر گاؤں کا مسئلہ ہونا تو کوئی جرگہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن تحصیل کی سیٹ تھوڑی بڑی ہے گاؤں سے، اس میں میرے خیال میں یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ اگر برادرم آپس میں بیٹھ بھی جائیں، یہ پیر صاحب بیٹھ جائیں، ملک اختر صاحب بیٹھ جائیں، ملک منیر صاحب بیٹھ جائیں، پھر بھی ان کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ پارٹی جو ہے نا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ کامن بندہ بھی تو کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں پارٹی مشکلات بھی نہیں آئیں گی اور مقصد بھی حل ہو سکتا ہے۔ کامن تو یہ سوچ دیکھیں جی، اپنا جو جس بندے نے 10 سال سے مائنڈ بنایا ہوتا ہے، جس نے وہ پورا حلوہ تیار کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں لڑتا الیکشن فلاں کو دے دیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ اپنے مشکل سوال کر دیا۔ اصل میں جو بہتری ہوتی ہے نا وہ تو اجتماعی سوچ کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سوچیں گے تو پھر ان کا اتحاد ممکن نہیں ممکن ہے یہ اتحاد۔ اچھا، کاف لیگ کی پوزیشن ہے حلقے میں؟ کاف لیگ کی دیکھیں جی، جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا تھا کاف لیگ کا، تو میرے خیال میں اپنی تحصیل کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ تو ان کا کوئی ذاتی جو تعلق تھا وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جو وہ جب یہاں پہ انٹر ہوئی، آپ عمر یاسر صاحب آئے ہیں، عمر حبیب صاحب آئے ہیں، یا اس وقت چودھری صالح صاحب تو نہیں آئے تھے، اور چودھری پرویز الہی کے بیٹے آئے تھے۔ مجھے یاد ہے میں انہیں موٹر وے پہ لینے کے لیے گیا تھا، پیر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انہیں لے کے تو جلسے پہ جانا ہے، یہ حال میرے خیال میں جلسہ تھا۔ اس وقت وہ ان نون تھے اس تحصیل کلرکار میں، تلنگانہ بھی تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن یہاں پہ جب وہ ان کے ساتھ سردار آفتاب اکبر خان صاحب بھی تھے، ایم پی تھے جو کہ وہ بھی آئے، ان کے بھی جو حلقہ احباب ہے ان کو بھی انہوں نے کہا، اور اسی طرح وہ ہمارے یاسر صاحب اور یہ سارے پیر صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی ان کے بھی جتنے ووٹر ہیں ان کو وہ کہا، اور اس طرح ان کا، لیکن میرے خیال میں وہ خاطر خواہ مضبوط گروپ جو ہے کاف لیگ وہ بنار میں نہیں بنا سکتے۔ تو پی ٹی آئی کو کیا توقع ہے کاف لیگ سے کہ یہ ہمیں کیا سپورٹ کریں گے جب ان کا گراس روٹ ہی نہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو پارٹی کی ہائی کمان ہے نا، یہ ان کا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ جس طرح پنجاب پورے میں بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں پہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد تھا، اسی اتحاد کے ساتھ وہ اگر چلتے ہیں، پارٹی کی ہائی کمان نے فیصلہ کرنا ہے، ورکروں نے تو ووٹ دینے ہیں، ہم نے تو ووٹ دینے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ جیسا پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اچھا، ایک علاقے میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ پنہار کی بہتری کے لیے سیتھی ہاؤس اور ملک اختر میں کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اطلاعات کیا ہیں یا توقعات کیا ہیں یا کیا سمجھتے ہیں ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں جی، پنہار کی بہتری کے لیے میرے خیال میں یہ جو ملک اختر والی بات ہے ناممکن ہے، چونکہ ایک موقع ملک صاحب نے وہ مس کر دیا جب الیکشن تھا، یہ لاسٹ والا جو 2018 کا تھا، تو اس وقت مجھے جس طرح پتہ چلا ہے کہ ملک اسلم صاحب گئے تھے ٹکٹ اٹھا کے ملک اختر شہباز کو نون لیگ کا ٹکٹ دینے کے لیے، تو ملک صاحب اس وقت شامل نہیں ہے، میرے خیال میں ابھی کوئی۔ تو پی ٹی آئی چکوال جو ہے اس سائڈ پہ تو کام وغیرہ ہو رہا ہے سردار عبداللہ کی جورسڈکشن میں، لیکن سردار آفتاب اکبر کا ابھی ایک انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے کالج روڈ، یہ پہلا پروجیکٹ ہے اور بڑے محدود بجٹ میں ہو رہا ہے، اور جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر پبلکلی بھی ووٹ لینا تھوڑا تحصیل کا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے؟ یہ تحصیل کے لیے واقعی جس طرح یہ ترقیاتی کاموں کی پوزیشن ہے، اس حساب سے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ لینا یا کاف لیگ کے لیے ووٹ لینا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا اتحاد تھا کاف لیگ کے ساتھ، ایم این اے صاحب چودھری صالح انہوں نے صاحب، تو کچھ تھوڑی بہت گلیاں وغیرہ بنائی ہیں کاف والوں نے، کچھ حال میں بھی بنائی ہے، میانی وغیرہ اس سائڈ پہ
دو چار مکھیال ہے. میں نے پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ایک یا دو گلیاں جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنے سے لیکن ان کا جتنا کچھ نہ کچھ چلو جو جتنی گرانٹ ان کو ملی ہے وہ اتنا انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے. یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے اگر اتحاد قائم رہتا ہے کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا تو میرے خیال میں یہ ہمارے ایم این اے چودھری سالک حسین صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, سردار آفتاب اکبر خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیٹھ کے ویسی مشاورت کر لے, لیکن میرے خیال میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھ سکے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مطلب انہوں نے تو تھوڑا بہت حصہ ڈالا ہے, چلے دو چار گلیاں ہی بنا لیں, لیکن پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں اس حساب سے جو آفتاب اکبر صاحب ہیں ان کی بھی گرانٹ آئی تھی ڈیلیور کی. یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے تھے ان کو گرانٹیں نہیں ملی, ٹھیک ہے, اور جو نمائندگان ہیں ان کو مل نہیں رہے, ان کو ملنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ملک اختر صاحب بھی ساتھ تھے, ہم بھی ساتھ تھے, وہی بات ہے کہ وہ اسی چوکتے رہے گلیریاں انار کوئی اور لے گیا, یہ بات. اچھا یہ فگر ہے ایسے مطلب یہ 8 سیٹ بھی ہے, اب پیر وقار کا ملک ارشد ہے, جی بالکل صحیح, سردار آفتاب کا ہے اپنا اظہر ایڈوکیٹ ہے, جی اس طرح تو جن لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو کوئی گرانٹ نہیں ملتی. اب یہ بھی ایک زیادتی نہیں ہے؟ بہت بڑی جاتی ہے جی. دیکھیں ہمارا جو گاؤں ہے نا جھامرا, اس میں سے میرے خیال میں 1400 کے لگ بھگ سردار آفتاب اکبر صاحب کو ووٹ ملے. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے میرے ووٹ ہیں, لیکن میرا بھی ایک گروپ ہے وہاں پہ. جو ناصر منیر صاحب تھے وہ تو نون کے ساتھ کھڑے تھے, جو میرے اینٹی گروپ تھے, لیکن اس میں سردار صاحب سردار غلام عباس خان کافی عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم پہلے بھی تلنگانہ میں رہے ہیں, ان کا بھی ایک گروپ موجود تھا, لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے بھی ڈالا ہے. وہ 500 کا ڈالا ہے, وہ 200 کا ڈالا ہے, تو اس کے لیے ہمیں بھی سردار صاحب نے مایوس کیا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سروائیو کرنا چاہیے اور آپ کے ساتھ زیادہ نوجوان ہیں, جی نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ لیکن جی میرا نوجوانوں کے لیے جو پیغام ہے سب سے بیسک وہ ہے ان کی تعلیم. تعلیم ان کے لیے اچھی ہونی چاہیے. دوسرا ان کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ مثبت ہونی چاہیے. یہ جو آج کل نیٹ کا دور آ گیا نا جی, سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, اگر وہ اچھائی کی طرف استعمال کریں گے تو انہیں فائدے ہی فائدے ہیں, اور اسی چیز کو اگر برائی کی طرف استعمال کریں گے تو پھر اس معاشرے میں وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لعنت جو چرس افیم اور یہ جو لعنت ہے منشیات کی جو لعنت ہے, اس میں نوجوان بندہ جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی ہے, اور کچھ کرائم بھی ہو رہے ہیں. کرائم بھی ہیں اس طرح کے. تو جو نوجوان بھی اپنے آپ کو ایک ٹائمنگ کے ساتھ وہ جب اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ٹیوشن پہ جاتا ہے, پھر اس کی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ میں نے کرکٹ کھیلنا ہے, میں نے ہاکی کھیلنی ہے, میں نے فٹ بال کھیلنا ہے. یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے, اور ان کے لیے دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. تو نوجوانوں کے لیے بے روزگاری دیکھنا, آپ بھی خوشحال بھی, منارہ بھی دیکھ لیں, ادھر میانی اڈا بھی دیکھ لیں, نور پور بھی دیکھ لیں, آپ کو کتنے جوان یہ بائکوں پہ ملتے ہیں. یہ بے روزگاری کی وجہ ہے, بے روزگاری. اور دوسرا منفی سائڈ پہ منفی ظاہری بات ہے جب بے روزگار ہوں گے وہ کسی ایسی سوسائٹی میں بیٹھیں گے جہاں پہ مثبت بھی ہوگی, بس ان کا جس کا مائنڈ جہاں پہ کر گیا کہ یہ منفی سوچ ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے, جس کا پازیٹیو پہ چلا گیا وہ پازیٹیو, جو نیگیٹو پہ چلا گیا. اچھا ابھی جو الیکشن آنے والا ہے اس میں پچھلے سناریوں میں تو پی ٹی آئی کے پاس 2 یو سی تھی, ایک نور پر ایک بچال کلاں. جی جی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم پی ٹی آئی کی کارکردگی نہ ہونا اس کا الٹیمیٹلی فائدہ نون کو نہیں جائے گا؟ میرے خیال میں جو نون کو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں جائے گا. جو ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ اب بھی تھے, جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ملک ارشد حاجی ارشد بلیال صاحب وہ چیئرمین تھے, ملک اختر شہباز صاحب تھے. تو کچھ لوگ ہیں جو اقتدار کی خاطری ہوتے ہیں, وہ اقتدار کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اقتدار والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں تو گزارش کروں گا اپنے جتنے سیاسی کم از کم ان لوگوں کو دیکھیں جو 5 سال نون کے ساتھ گزارتے ہیں اور اقتدار کے مزے لیتے ہیں, پھر 5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ گزارتے ہیں اور اقتدار کے مزے لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی علاقہ بہار سے چھانٹی ہونی چاہیے.
دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت پرستی ہے کہ فلاں ابن فلاں کو ہی ووٹ دینا ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑا ٹوٹنا نہ چاہیے؟ دیکھیں، ایک اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ بشار بنا کے ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے ملک اختر صاحب سے بہت قریبی رشتہ داری بھی ہو، تعلق واسطہ بھی ہو، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جس بندے کی کوئی قریبی رشتہ داری ہے یا ایک ذاتی تعلق ہے بندے کا، اس بیس پہ تو وہ بندہ کر سکتا ہے، ورنہ وہ اگر کوئی لیڈر آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا تو میرے خیال میں باقی رشتہ داروں کو اس کے لیے پابند کرنا یہ کچھ ہے۔ اچھا، یہ تحصیل کے آپ کے پریزیڈنٹ کون ہے؟ یہ تحصیل کے ملک کاشف صاحب ہے، ملک کاشف صاحب کلر کہاں سے ہیں، وہ ملک حبیب صاحب جو چیئرمین ضلع کونسل رہے تھے، ضلع میں اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، ان کے بیٹے سیاسی گھرانے آپ کا اور چھوٹے بھائی ہیں، وہ پارٹی کا چل رہے ہیں جس طرح وہ انشاءاللہ وہ بہتر بہار میں کبھی ان کو دیکھا نہیں، اور کیا وہ صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ملک حبیب کے لڑکے ہیں یا نہیں پروگریس جو پہلے وہ پچھلے 5 سال بھی وہی تھے، پی ٹی آئی کے صدر جو تھے، اس میں کافی کافشیں تھی، کافی لوگوں کو انہوں نے، یہی ہوتا ہے اس میں میل ملاپ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ پارٹی اچھی ہے اس طرف آئیں، تو اس حساب سے میرے ساتھ بھی انہوں نے کافی چکر بھی بنا کے لگائے ہیں، بلکہ اگلے دن ہم آپ کی گاؤں گئے بھی تھے، وہاں پہ ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ پارٹی کی گورنمنٹ پارٹی بنانی ہے جی کونسل لیول، اس سلسلے میں بات کرنی تھی، وہ آ رہے ہیں، جب یہ نکال کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یو سی لیول تک تنظیم ساز مکمل ہے یا اس میں فرق ہو رہا ہے؟ جی کچھ 1-2 یونٹ کونسلیں باقی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، بلدیات کا جو اسپیکٹڈ ہے یہ انہوں نے دسمبر میں اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، کہ آپ کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے عوامی فلاحی منصوبہ کوئی بڑا میجر پروجیکٹ نہ ہو تو فائنلی 5-7 جگہ کروا لیں۔ جی دیکھیں ملک صاحب، کوشش تو کس کی نہیں ہوتی، ہم پارٹی کے ورکر ہیں، ہماری جب بھی ملاقات ہوگی ایم پی اے صاحب سے ہوگی یا پارٹی کے جو صدر ہیں ان سے ہوگی، بلکہ یہاں تک کہ ہم تو جو عبداللہ صاحب ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کو بھی ملے ہیں ونار کے لیے کہ مہربانی کریں ہمیں ہر کونسل کے لیے وہ ایسا پروجیکٹ دے دیں، یہ 5 کونسلیں ہیں، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ بہتری کی توقع ہے۔ ورکر جو ہے نا سر وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، یہ تو ہم نے ایک اپنا ذاتی کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، ورنہ ورکر اگر منظم ہو کے بات کریں جی میرے خیال میں کیا عادت اگنور کر ہی نہیں سکتی۔ جی بالکل آپ کی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے علاقہ بنار میں وہ پھر ذاتی طور پہ کوشش کر بھی نہیں رہا۔ اصل میں یہ جو ہم بنار والے ہیں اس میں کوئی 2-4 گاؤں ہیں جو ووٹ دے کے تو پھر ایم ایل اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم گھر بیٹھ رہیں گے، کسی کو اپنا مقصد مطلب نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو کوئی بھی سیاسی ہے اس کو کیا خواب تو نہیں آنی ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ابھی لیٹسٹ یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے گاؤں کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، سب سے زیادہ تو ہے جو جانی اموات ہوئی ہیں، ایک 4 ماہ کا بچہ تھا اور ایک 9 سال کی بچی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ابھی یہ جو ورکر ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ لیڈرشپ تک بات پہنچانی، اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں نے پیر صاحب کو بھی فون کیا ہے، میں نے آفتاب اکبر صاحب کو بھی کہا ہے اور میں نے چودھری سالک صاحب تک بھی پیغام پہنچایا ہے کہ مہربانی کریں اور آپ ایک دفعہ یہاں پہ آ کے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ ان کے بچے تو واپس نہیں آئیں گے لیکن کم از کم ان کو یہ بات ضرور ہوگی کہ ہمارے پاس وہ ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نور پور والا مسئلہ بنا ہے اس میں بھی کافی لوگوں نے، وہاں پہ پیر صاحب بھی گئے ہیں، وہاں پہ سردار آفتاب اکبر صاحب بھی گئے ہیں، چودھری سالک صاحب بھی گئے ہیں، یہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا کسی نے بھی، یہ ان سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہوئے ہیں اور جب وہ مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس سے بہتر وہ ان کو ریسپانس دیں گے۔ تو جو ایم ایل اے یا جو ایم پی اے اپنی عوام کو بھول جاتا ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کرتا، تو میرے خیال میں عوام بھی پھر اسے بھول جاتی ہے۔ عوام اور لیڈروں کے درمیان جو رابطے ہیں ان میں رکاوٹ تو نہیں؟ ملک ارشد ہو گیا، ملک اظہر ہو گیا، جو نمائندے ہیں ایم پی ایز کے یا جیسے پیر وقار کے، کیا خیال؟ رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں آپ،
اس میں رکاوٹ ایک ہی ہے جو ہمارا بنہار بھی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جی اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اگر کسی نے ووٹ نہیں دیا تو آپ اس کو اگر ریسپانس اچھا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اس بات پہ یہ تو خاندانی رنجش والی بات ہوگی کہ ساڑھے شریک کر لیا سینا بنانا نہیں. لیکن سیاست اگر آپ نے کرنی ہے, سیاست میں رہنا ہے, تو آپ اس کا بھی کام کریں جو آپ کو ووٹ نہیں دیتا. تو ہو سکتا ہے وہ, بلکہ پرانے سیاسی کہتے ہیں کہ سیاست کی پوری یہی ہے کہ جو ساتھ ہے وہ تو ہے, جو مخالف ہے اس کو ملائیں, اپنے ساتھ. اور اس کو آپ کس طرح ملا سکتے ہیں؟ اس کا دل جیت کے ملا سکتے ہیں, اس کو اچھا ریسپانس دے کے ملا سکتے ہیں, اس کو اچھی عزت دے کے ملا سکتے ہیں, دوست بنا سکتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں یہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں. آپ پہلا الیکشن دیکھیں ملک تیز رسم صاحب کا, وہ کاف لیگ سے لڑے تھے, شرف کا دور تھا, سردار صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, میجر طاہر صاحب بھی تھے, یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے. اس وقت مسلم لیگ نون میں پیر شوکت صاحب تھے اور ایاز علی صاحب تھے. آج یہ دیکھیں جتنے ہمارے سیاسی ہیں وہ کس سے کس سٹیج پہ ہیں. میں ایک ہی بات نہیں کر رہا, معاملات ہی الٹ ہو گئے. دوسرا جو الیکشن آیا تھا اس میں جو کاف لیگ میں تھے وہ نون لیگ میں چلے گئے, جو نون لیگ میں تھے وہ کاف لیگ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپس میں جو ہمارے گاؤں سطح پہ معاملات ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ہمیں یہ ایسا نہیں لینا چاہیے. اچھا, پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں علاقہ بنار کے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے یہی میری بات ہے کہ دیکھیں ابھی ملک صاحب میری عمر 47 ہے, تو میں نے بھی بڑے الیکشن اپنے جو گراؤنڈ ہے نا اپنا چھامرا, اس پہ میدان میں رہ کے لڑے ہیں میں نے الیکشن. تو اس سے پہلے 2008 کے الیکشن میں 5 کے الیکشن میں جالال بنا کے جو بلدیات میں تھے, میرا کزن ہے وہ خالہ کا بیٹا ہے ملک صادق, وہ مرکز شہباز کے ساتھ نائب معلوم تھے, ان کا بھی الیکشن میں نے لڑا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے الیکشن کونسلر کے بھی لڑے ہیں, باقی یہ قومی اور صوبائی کے وہ بھی الیکشن لڑے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ورکروں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو وہ ایک دم آپ کو پھل نہیں دیتا, اس کے لیے آپ کو انتظار کرنی پڑتی ہے. وہ 2 سال کریں تھا, وہ 3 سال کریں تھا. جو عمران خان صاحب نے جس مشکل حالات میں اس ملک کو سنبھالا ہے, بے شک لوگ کہتے رہے کہ یہ کرکٹر ہے جس کو ملک چلانا نہیں آتا, بے شک ہر بندے کے اپنے میں کسی کی بات بلا روک نہیں سکتا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہ ارادے کا پکا ہے. عمران خان جس بات کا وہ تہیہ کر لیتا ہے اس بات پہ وہ ٹارگٹ رکھ لیتا ہے عمران خان کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور ہمیں اتنی توقع ہے ان سے کہ انشاءاللہ وہ اس ملک میں بہتری لائیں گے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھرپور محبت کا اظہار کریں. اور کوتاہیاں گھر میں بھی ہوتی ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کہ فلاں جی یہ میں نے ایک بات کی, ہماری ناراضگی زیادہ بنالیوں کی یہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا تو کام نہیں ہوا جی, فلاں نے کہہ دیا تو کام ہو گیا. آپ اپنا مقصد اور ٹارگٹ اجتماعی کام کو رکھیں, ذات کی طرف نہ جائیں. یہ میرا اگر ذاتی ہو گیا تو میں کہوں جی میرا تو ذاتی ہو گیا, باقی اجتماعی ذاتی ہو گیا تو حکومت اچھی ہے, نہ ہوا تو حکومت بری ہے. اس کے لیے نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا شوق پیدا کرے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو کاروبار کر لیں. سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے, تاکہ کل جو بھی ایم ایل اے ایم پی آئے وہ ہر بندے میں یہ خاصیت شامل ہو اس نوجوان میں جو علاقہ بنار کا ہے, کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کم از کم بات کر سکے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ ابھی جو ینگ جنریشن ہے ہماری, یا ہم خود بھی ہے, بڑا بندہ آ گیا تو ہم نے بس 2 فوٹو بنوا لیے, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے فوٹو بنوانا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں کیا کام نہیں ہو رہا. جو ہوا ہے, جب یہ ایک ٹھیکیدار جاتا ہے آپ کے پاس گلی بنانے کے لیے, اس کے پاس سے میں بھی گزر جاتا ہوں کہ یہ تو فلاں بھائی بنوا رہا ہے, یہ تو فلاں بنوا رہا ہے, پوچھتا تک نہیں کہ اس میں آپ نے یہ سیمنٹ کی ریشو کیا ڈالی ہے جی, ریت کی کیا ڈالی ہے, کرش آپ نے, آپ کے پاس دار کارڈر ہے, اس میں کتنی ہے, آپ کی پیمائش کتنی ہے, کہ یہ کتنے فٹ آپ نے گلی بنانی ہے.
जब कोई नहीं पूछता तो ठेकेदार को भी मौज होती है, वो अपना काम करते हुए रहता है। यंग जनरेशन को ये चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी काम उनकी गली में, उनके मोहल्ले में हो रहा है, वहाँ पे जाके उससे बात करें, ठेकेदार से बात करें, जो बंदा करवा रहा है उसके साथ जाके मिलें। लेकिन ये हमें इस म्यार का काम चाहिए, ये रेशो होनी चाहिए जो सरकारी तौर पर इनकी है। इससे हम ये नहीं कहते कि आप ऊपर कर लें, अगर 3 गट्टू इनको है, जरूरत है इनकी, तो 3 गट्टू इस्तेमाल करें, ये ना हो कि 2.5 करें। ये भी नहीं कहते हम कि 3.5 करें, लेकिन जो है रेशो है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो कम से कम ये इसको पूरी होनी चाहिए, चाहिए। और उस पे एक निगरान होना चाहिए, आंख होनी चाहिए पब्लिक की खास कर। मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस अगर हो जाए ना जी, बहुत सारे मामला, तो बहुत सारे मामला। ये देखें, मलिक तनवीर असलम साहब ने 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 1 अरब रुपया कहना आसान है, इसमें मेरे ख्याल में अगर बनार के लिए होता तो किसी की कोई सड़क ना रहती ना। ये जो आपकी चौकी बुछाल है, इससे जो मख्याल की तरफ जा रही है, ये जो मैनी अड्डा से पुल्ला की तरफ जा रही है, ये जो बुछाल से छामरा की तरफ जा रही है, या छामरा से फिर बसीन पार खान कौड़ की तरफ जा रही है, ये कोई सड़क बाकी नहीं रहनी थी अगर ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे लग जाता। लेकिन वो चूंकि इस मद में था कि मलिक साहब ने मेरे ख्याल में वो अल्लाह साहब से जब मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा मोटरवे है इसका मुतबादल रास्ता कोई नहीं है, यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है वो वहाँ वो खतरनाक है, तो इसके लिए हमें मुतबादल रास्ता चाहिए। इस हिसाब से भी ये भी रवाबत अच्छा है जी लिल्ला से, यहाँ तक अभी 20-25 मिनट लगते हैं, लेकिन उसमें अभी आपके सामने इसको बने हुए 1 साल या 2 साल का पीरियड गुजर गया होगा। अभी तो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट उसका कुछ ऐसा रहता है, लेकिन जो कंप्लीट थी अगर वहां पे उसे प्रॉपर नाला दिया जाता, वहां पे प्रॉपर उसका कोई काम किया जाता, तो आज उस सड़क की ये हालत ना होती जो बारिश की वजह से हुई। वैसे जो पॉसिबल उसकी सेफ्टी थी वो तो रोड के साथ इन्होंने की है, लेकिन फ्लड था, फ्लड बारिश भी ज्यादा थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अभी मलिक तनवीर असलम ने तो ग्रांट मंजूर करवा दी थी। मलिक तनवीर असलम का काम नहीं है कि वहाँ पे बैठना, ये पब्लिक जो है, जो मलिक साहब के वोटर वहाँ पे सारकला में भी हैं, माटन में भी हैं, ग्रुप है, उन्हें चाहिए था कि ये यार आपने 20 दिन टाइम देना है या 25 दिन टाइम देना है, तो रोड पे बैठ के जहाँ पे पुली बनती है आप मुझे वो गाइड करें, ठीक है। चूंकि मकामी जो लोग हैं उनको तो पता है जब बारिश का पानी आता है तो ये कहाँ से आता है, तो वो अगर गाइडेंस देते उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में इतना नुकसान नहीं होता। ये पॉइंट आपका वैलिड है, अच्छी बात। पब्लिक को खुद जो है खुद भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, यहाँ पे हमारी ये सबसे बड़ी। और मैं सुबह आ रहा था आपके इस प्रोग्राम के लिए, तो ये जो साबका दौर की जो ग्रांट थी मैंने गाँव की ना, तो मैंने देखा है कि अवेयरनेस हमें इतनी है कि गली और वो सड़क बन रही है उसमें से भी मोटरसाइकिल के निशान जो है ना वो ताज़ा बनी रही है, ठीक है, उसमें से भी मोटरसाइकिल लोग गुजार रहे थे। ये देखिए हमारे लिए बनी है, हमारे बच्चों के लिए बनी है, हमने इसी रोड से गुजरना है। अगर आज वो आप इसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको खराब कर देंगे, तो कल फिर रोज गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी। अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट लगाया है PTI ने, पहला प्रोजेक्ट बना रही है, बुछाल कॉलेज रोड बना रहे हैं जी, उसका आपने वो रोड देखी हुई भी, मैंने देखी, उसकी चौड़ाई से भी आप वाकफ जी बिल्कुल, और उस पर वो डबल सड़क बन सकती है, कम से कम 2 गाड़ियाँ। 66 लाख का बजट है और उसकी साइड सेफ्टी भी कुछ नहीं हो रहा, और सड़क का मेयार भी जो है वो मतलब मुझे ये नहीं पता कि उसके वर्क ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बजाय जो लग रहा है वो ऐसे ही है। मुझे लगता है कि पैसा ज़ाया ही हो जाएगा, हालांकि बड़ी अच्छी कोशिश है अजहर साहब की। मुझे एग्जैक्ट तो उसका नहीं पता कि वो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है या आधे किलोमीटर का है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कारपोरेट सड़क उन्होंने बनानी है तो 1 किलोमीटर के लिए, ये जैसा पहले यहाँ पे बनी है कि ये गाय गुफा वाला रोड बनी थी 12 किलोमीटर का, 12 करोड़ में ये 1 करोड़ के लगभग इसकी ग्रांट जो है ना, अगर वो 66 लाख है तो फिर उससे वो बाकी काम जो है ना मुश्किल होगा, जहाँ तक बन जाए वो अच्छी बन जाए। चले ये मेरा भी ध्यान दिया था कि काम होना चाहिए मलिक साहब, होना चाहिए, क्या करें अगर, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो पैसा सही जगह लग जाए और वो कुछ देर चल भी जाए। जी बिल्कुल, ये तो बात सही, ये अवाम का काम है, अवाम का काम।
یہ ان لوگوں کا کام ہے جو نمائندے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں، لوکل سطح پہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ کے وہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حساب سے اس کا سروے بھی کروائیں، اس حساب سے اسے مینج بھی کریں، وہاں پہ اپنے 2-3 بندے لگا دیں، جہاں اگر آپ یہ سڑک بنا دیتے ہیں، کل ہی پھر بارش آتی ہے تو وہاں پہ جو جس جگہ پہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی بنانے والی ہے، کوئی اور نئی چیز بنانے والی، اس کا مکمل سروے ہونا چاہیے ان کے پاس، کم از کم سائڈ پہ اس کا نالا تو نالا وہ بھی ہونا چاہیے، سڑک کو بچانے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ ابھی لمبی بات ہو جائے گی، ہمارا یہ سسٹم ہے شہروں میں، چونکہ نکاسی آپ کا وہ اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ وہ سیوریج سسٹم ہے، ہمارے دیہاتوں میں یہ نہیں ہے، لیکن ہم جو گھر والے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو گھر کا حصہ ہے یہ تو ہمارا ہے، باقی یہ سب گورنمنٹ کا ہے۔ وہ شعور ہی نہیں۔ اگر ہر بندہ اپنا یہ سمجھ لے کہ جو میرا دروازہ ہے اس کے سامنے سے میں نہیں ٹھیک کرنا ہے، تو میرے خیال میں کوئی گلی کچی نہ رہے، ہر بندے کے وہ گیٹ کے سامنے سے اگر وہ یہ تہیہ کر لے، اس میں کیا ہوا کہ 2 بوری سیمنٹ کی لگ جائے گی، 4 بوری لگ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو ہمارا پانی کا جو اپنا ہر قوم گھر میں بور ہو گیا ہے، پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں وہ دور اچھا تھا جب ہماری وہ کنویں سے پانی لے کے جاتے تھے، دربچھال سے، یا جو ہماری بند تھی اس سے پانی لے کے جاتے تھے، اس وقت پانی کا اتنا استعمال نہیں تھا، گلیوں میں یہ کیچڑ وغیرہ بنتا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو اسی وجہ سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، مچھر بھی بڑھ رہے ہیں، ڈینگی بھی آ رہا ہے، اور چونکہ جراثیم جب بنیں گے تو وہ انسانوں میں ہی پھیلنے ہیں۔ صحیح بات، اب جو بھی لوگ یہ کام کروائیں نا، یہ کم از کم بنیادی جو حفاظتی چیزیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میری گزارش ہے شامل کروائیں، بنہار کے ہر گاؤں کے ہر فرد کے لیے میری گزارش ہے، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر کا پانی باہر نکالیں تو یہ اس آپ کی یہی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے باہر نکل گیا، کم از کم اس کا کوئی 500 روپے کا گٹو لگا کے سیمنٹ کا اس کا بہتر طریقے سے اس کو مینج کر کے اس جگہ تک پہنچا دے جہاں پہ پہلے پانی جا رہا ہے۔ اگر آپ سڑک پہ چھوڑ دیں گے تو سڑک ٹوٹ جائے گی۔ اجتماعی شعور کی بات ہے، یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے، تبھی اس کی حفاظت کوئی چیز بھی ہے نا، ہم اپنا ایک موبائل لیتے ہیں چھوٹا سا، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کور بھی بنوایا ہوا ہے، وہ ہمارا ذاتی ہے، اس کی ہم کہتے ہیں اس کی اسکرین بھی نہ ٹوٹے، ہر ایک سہولت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، اور اس کی ہم کیئر بھی کرتے ہیں، تو یہی جو اجتماعی کام ہے ان کے لیے ہمیں اسی طرح بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، کاموں میں سر لینا چاہیے۔ اچھا، پیپل پارٹی نے حالیہ دفتر کھولا ہے میانی، آپ کیا سمجھیں گے پیپل پارٹی کا گراف روٹ ان کے پاس موجود ہے؟ پیپل پارٹی کا جب بھی نام آتا ہے نا جی، تو ہم جو جامرہ کے لوگ ہیں نا، ہمارے اندر تو ایک خاص سی بات جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ دیا ہے گاؤں میں وہ پیپلز پارٹی کو دی ہے۔ ملک صادق صاحب ہمارے ایم ایل اے تھے، اس وقت ہی ہمارا پوسٹ آفس وہاں پہ آیا ہے، اس وقت ہی ہمارا بینک وہاں پہ آیا ہے، اس وقت ہی ہماری سڑک وہاں پہ گئی ہے، اس وقت ٹیلی فون ہمارا گیا ہے، ہمیں جو بھی ڈیلیور ہوا ہے اسی گورنمنٹ میں ہوا ہے، تو ہمارے جذبات جو پیپلز پارٹی کے لیے ہیں، پھر آگے آگے جو یہ پارٹی چلتی گئی، پھر جہاں تک بی بی تھی وہاں تک وہ ان کا سسٹم تھی، لیکن جب انہوں نے بھی اپنے قریبی لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا تو اس وجہ سے وہ پارٹی ہوئی۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو پیور ڈیموکریٹک پارٹی تھی اب وہ بھی روایتی بن گئی؟ اب بھی روایتی بن گئی، ابھی چونکہ آپ پنجاب میں ان کا حال دیکھ لیں کہ ایک سیٹ راجہ پرویز اشرف صاحب کی پورے پنجاب میں، یا شاید کوئی 1-2 لوگ پنجاب میں ہوں، مجھے اس کا نہیں پتہ ہے، 8 ایم پی ہیں، ایم پی ہوں گے، ایم ایل اے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، یہی پیپلز پارٹی ہوتی تھی جو پنجاب سے بھی اکثریت لیتی تھی، یہی پیپلز پارٹی تھی جو سندھ سے بھی لیتی تھی، یہی پیپلز پارٹی تھی جو بلوچستان سے وفاق کی پارٹی، وفاق کی پارٹی تھی یہ، اور لیکن جب سے یہ اپنے وہ جو پرانے بندے تھے ان کو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا، بہت قربانیاں تھی، یہ دیکھیں نہید خان بی بی کے ساتھ کتنی ہو رہی ہیں، ان کا کتنا وہ بی بی کے ساتھ لگاؤ تھا، لیکن ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا جب ان کے ساتھ بے وفا۔ تو ابھی کلر کار میں ان کی سروائیول مطلب مشکل ہی ہے۔ کلر کار میں جو موجودہ صورتحال ہے، ضلعی قیادت چودھری اظہر صاحب بھی ہیں، ملک جبار چلہ صاحب بھی ہیں، بڑا نام ہے ایک ملک محمد خان ڈرنال بیٹے بھی ہیں، ہاشم صاحب بھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ
یہ کوئی اتنا بہت بڑا سسٹم بنا لیں پیپلز پارٹی والے، کیونکہ ابھی جب بندہ نا امید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی والے اپنے جو لیڈران ہیں ان سے نا امید ہے۔ ابھی بلاول صاحب کے آپ میں بات ہو رہے ہیں، وہ بی بی کا دور اور تھا، بھٹو کا دور اور تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دو پارٹیاں ایسی ہیں، ایک جماعت اسلامی، دوسری پیپل پارٹی۔ کوئی گلی کوئی محلہ آل اوور دا پاکستان ایسا نہیں جہاں ان کا ورکر نہ ہو۔ بالکل، ابھی میں یہ پارٹی کی عادت میں ملک صاحب اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں، واقعی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کا جو ادنا سا ایک ورکر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے گاؤں کا ایک امجد نام کا لڑکا تھا، وہ کراچی حادثے میں وہ جو بی بی جب آئی تھی تو وہاں پہ وہ بم بلاسٹ میں اس کی شہادت ہو گئی تھی، بہت ہو گئے کارساز میں، تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ آئی، تو پھر وہاں پہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی، لسٹ بنا کے اس میں ان کو تب پتہ لگا ہے کہ جب ان کو وہ مکان بھی الاٹ ہو گیا وہاں پہ 3 مرلے کا تھا یا 4 مرلے کا تھا، اس کے متبادل ان کو جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے لیے ورکر کو اگر اس طرح پارٹی پوچھتی ہے، ورکر میرے خیال میں پھر جان پیپل پارٹی کے ورکر ہیں ہی اس لیے کہ ان کو پارٹی باقاعدہ پوچھتی ہے اسی وجہ سے، اور اب بھی دیگر پارٹیوں کے مقابل اب بھی پیپل پارٹی چاہے اس کا ایک اور بات بھی ہے، پیپل پارٹی کا پنجاب میں سروائیول سندھ سے زیادہ ضروری ہے، وجہ کہ اگر ہم صوبائی پارٹیاں بنا گئے نا ہمارا وفاق بہت کمزور ہوگا، اور پیپل پارٹی میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب ان کی قیادت کو اگر ادراک نہ ہو یا ان کو تکلیف نہ ہو تو الگ بات ہے۔ اصل میں جب بھی ہمارے بنار کی طرح، جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے کہ پیر صاحب آتے ہیں جی ملک ارشد صاحب ہیں جامرہ سے، سردار آفتاب اکبر صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملک اظہر صاحب ہیں کچھال سے، ٹاپ لیگ والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ملک اظہر شہباز ہیں یا فلاں فلاں بندہ ہے جی ملک اظہر۔ تو یہی نقصان ہوتا ہے، لیڈر کو ہر گاؤں کے ہر بندے سے خود ملنا چاہیے، خود اسے رابطہ رکھنا چاہیے، خود اس کا کام کرنا چاہیے۔ لیڈر تو وہی ہے جو بندے کا جب فون جائے تو اس کو پتہ ہو گئی ہے فلاں کون بندہ ہے، وہ ورکر ہے، وہ مجھے فون کر رہا ہے، لیکن جو انسان ہے، میں بھی پیر صاحب کے ساتھ منسلک ہوں تو مجھ میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کچھ ناراض ہو، لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہمدرد ہوں، میں ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں، مجھے یہ چاہیے چینل نہیں بننا چاہیے، مجھے چینل نہیں بننا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے پیر صاحب آپ منارہ میں جائیں، وہاں پہ آپ کے جو ووٹر ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ 10 بندے ہیں میرے، یہ 15 بندے ہیں میرے، پھر اس کے علاوہ آپ جتنے بھی بندے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں ان کو ملائیں، لیکن مجھے یہ برج والا کام جو ہے نا میرا وہ نہیں ہونا چاہیے کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بھی ہے، پیر وقار صاحب جو ہے نا ان کا بھی گراس روٹ ورک کوئی نہیں پالیٹکس میں عوامی خدمت کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کا ان جیسا وہ کام کسی کا نہیں، یہ بھی بات ماننے والی ہے، لیکن پولیٹیکل گراس روٹ بھی ان کا نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے ایکٹیو ہو جانا پھر 5 سال گم ہو جانا، لیکن یہ ایسی پرسپشن ہے لوگوں کی۔ یہ جب پہلا الیکشن ہوا تھا اس میں میرے خیال میں کوئی 120 ووٹوں سے نہ وہ شوکت صاحب ایم پی کا الیکشن آ رہے تھے، سر دلیپ صاحب جی کے تھے، پھر دوسرا الیکشن آیا وہ بھی یہ پیر صاحب کاف میں لیگ میں تھے، ملک صاحب نون لیگ میں تھے، وہ بھی ملک صاحب جیت گئے الیکشن۔ تو میں اس یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں جہاں جہاں پہ بھی پیر وقار صاحب کے ووٹر موجود ہیں یا پیر شوکت صاحب کے ووٹر موجود ہیں، آپ بے شک سروے کر لیں، کہنا تو ورکر نہیں ہوتا ہے، میں اگر چھامرہ میں ہوں تو میں اگر پیر صاحب کو کال کرتا ہوں کہ پیر صاحب فلاں بندہ ہے اس کے جنازے پہ آپ جانا ہے، فلاں بندہ ہے اس کی شادی پہ آپ جانا ہے، میرے حساب سے ابھی تک انہوں نے ایسی بات مس کی ہے، وہ جہاں پہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے میں آ جاؤں، اور اکثریت میں ہمارے جو ووٹر ہیں ورکر ہیں پیر صاحب کے وہ کاروں کا دفتر بنا ہوتا ہے، آئے روز ان سے ملاقات جو ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی جنازہ ہے جو ظاہری بات ہے اگر خریدتا رہے بندہ تو اس کا جنازہ وہ فون کرتا ہے تو اس جنازے میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں، شادی میں بھی شامل ہوتے ہیں، یہ منارہ سے لے کے آپ بے شک مانک پور تک کسی سے بھی جو ان کے گروپ ہے گروپ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے وہی بندہ فون بھی کرتا ہے۔ ہاں
کوئی حادثاتی موت آ جائے، کوئی جوان ایسا چلا جاتا ہے دنیا سے، تو اس کے لیے پھر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارا ووٹر ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں یار وہاں پہ جانا چاہیے۔ یا میں آپ کو بتاؤں، یہ نظر حسین عاصم صاحب ہیں بچار بیٹے کے ساتھ ووٹ ڈالتی ہوگی، تو میں بیٹھا تھا پیر صاحب کے پاس، مجھے کہتے ہیں یار وہ نظر حسین عاصم نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا جوان تھا یار، اس کو گولی لگی ہے، وہ تو آپ وہاں پہ فاتح خانی کے لیے، تو وہاں پہ میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی وہ پیر صاحب آپ کا ووٹر تو نہیں ہے، اس نے کہا کہ جوان بیٹا واپس نہیں آتا، کیا کریں؟ اس کی اس دکھ کی گھڑی میں اس کے ساتھ میں رہنا چاہیے، پھر ہم اس کے گھر میں فاتح خانی۔ اور اسی طرح بھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ووٹر نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی ناگہانی موت آ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، جانا چاہیے، جانا چاہیے، اخلاقی فرض ہے سیاسی بندے کا، ویسے بھی نا جس نے سیاست کے میدان میں رہنا ہے اس کو پبلک سے ٹچ رہنا چاہیے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اور کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بس جی ملک صاحب، یہ مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آپ نے پروگرام ارینج کیا، یہ اویئرنیس لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ منارہ سے لے کر اور کلر کا ہار تک جو ہماری تحصیل بنتی ہے، اس میں سے ہر اس جوان کو آپ یہاں پہ بلائیں، ان کی ویو لیں، ایک اچھی بات سامنے آئی، تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ میرا سارے بہت شکریہ، بہت